बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर वाफ़ियत आप लोग रहें। ख़बर बहुत बड़ी है और ख़बर ये है कि इमरान खान साहब के पास कुछ हाई ऑफिशल्स गए, कुछ मुज़ाकरात हुए, कुछ डील की बात हुई, मगर इमरान खान साहब ने एक ऐसी बात की जिसके बाद जो सामने खड़े लोग थे वो मुकम्मल तौर पे खामोश हो गए। ये तफसील भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये भी आपको बताऊंगी कि पंजाब के अंदर क़ैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, चाहे वो ख़वातीन हैं चाहे वो मर्द हजरात हैं, उनके साथ किस किस्म का बर्ताव किया जा रहा है, कुछ इसकी तफसील भी। और ये भी आपको बताएंगे कि किस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो साथ दे रहे हैं उन हथकंडों का जिसकी वजह से ना सिर्फ इमरान खान और पीटीआई को नुकसान हो रहा है बल्कि ऐसे हथकंडे मुल्क के लिए भी नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। तफसील की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हाई ऑफिशियल्स और मुज़ाकरात जो हुए इमरान खान साहब के साथ, कुछ उसकी बात करते हैं। अभी से कुछ देर पहले ये खबर सामने आई है कि कुछ हाई ऑफिशियल्स थे जो इमरान खान साहब से मुज़ाकरात के लिए गए थे। इमरान खान साहब के सामने सिर्फ एक मुतालिबा रखा गया, उसके बदले में इमरान खान साहब ने भी सिर्फ एक मुतालिबा रखा। रखने वाले जो मुतालबा थे उन्होंने इमरान खान साहब से जो बात की उसके ऊपर इमरान खान साहब ने जवाब दिया, मगर जो उन्होंने मुतालबा रखा सामने वाले जवाब नहीं दे सके, मुकम्मल खामोश हो गए। मामला ये हुआ कि कुछ हाई ऑफिशियल्स इमरान खान साहब के पास गए, मुज़ाकरात का कुछ आगाज़ हुआ। बातचीत ये होना जा रही थी कि 2 कदम आप पीछे हटें, कुछ 2 कदम हम पीछे हटेंगे। तो इमरान खान साहब से ये मुतालबा किया गया कि आप सिर्फ इस एक बात को तस्लीम कर लीजिए कि 9 मई आपने करवाया है, और चाहे वो दानिस्ता तौर पे हुआ या गैर दानिस्ता तौर पे हुआ, सिर्फ आप ये एक बात तस्लीम कर लें, एक मुतालबा तस्लीम कर लें और माफ़ी मांग लें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जो आपका मैंडेट गया है कुछ उसके ऊपर भी मामलात या उनकी राह हमवार हो सकती है, जो दीगर आपके केसेस हैं कुछ उनके ऊपर भी बातचीत हो सकती है, मगर सिर्फ एक ही मुतालबा आपके सामने हम रखते हैं तो आप उस चीज़ को तस्लीम कर लें, उस मुतालबे को मान लें, सिर्फ एक मुतालबा ही तो है। इसके बाद इमरान खान साहब उनकी बात मुकम्मल खामोशी से सुनते रहे और बताने वाले ये बता रहे थे कि इमरान खान साहब ने जो डील लेकर आने वाले हाई ऑफिशियल्स थे जिनका ये कहना था कि आप सिर्फ 9 मई की ज़िम्मेदारी कबूल कर लें, उसके ऊपर इमरान खान साहब ने जवाब में कुरान पाक की एक आयत है उसकी तलावत की, और कुरान पाक की उस आयत की तलावत करने के बाद इमरान खान साहब ने उन हाई ऑफिशियल्स के सामने कुरान पाक रखा और कहा कि यह कुरान पाक है, आप कुरान पाक पर हलफ दे दीजिए हाथ रख के कि 9 मई मैंने करवाया है तो मैं तस्लीम कर लूँगा, मैं सर तस्लीम खम कर लूँगा। आप सिर्फ हलफ दे दें कुरान पाक पे हाथ रख के कि 9 मई मैंने करवाया है। और ये कहना था कि जो हाई ऑफिशियल्स इमरान खान साहब के पास डील के लिए गए थे उन्होंने इमरान खान साहब के सामने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली और फिर बात ख़त्म हो गई। फिर बात आगे नहीं बढ़ी क्योंकि जो बात करने वाले थे उनके पास बात करने के लिए बाकी कुछ नहीं बचा था। इस एक पूरे इंसिडेंट को सुनने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि हमारे सामने चंद हफ्ते पहले नैब के लोगों की भी स्टेटमेंट्स आई थी कि नैब वाले बड़े परेशान हैं। वो कहते हैं कि जब हम खान साहब के पास जाते हैं और खान साहब के साथ इन्वेस्टिगेट करते हैं चीज़ों को, तो खान साहब इन्वेस्टिगेशंस अपनी उन सवालों के जवाब नहीं देते बल्कि हमें सबसे पहले वो हुब्बुल वतनी का एक बहुत ही तवील लेक्चर देते हैं, और उस तवील लेक्चर के बाद इमरान खान साहब जो हैं वो तफ्तीशकारों से तफ्तीश करने लग जाते हैं। वो हमारे सवालों के बाद अपने सवाल हमारे सामने रख देते हैं और हम स्पीचलेस हो जाते हैं। तो ये मसाइल का बड़ा सामना हो रहा था जिसकी वजह से ये चीज़ें हमें पता चल रही थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो तारीख़ के सही सिमत में खड़े हैं, एक दुरुस्त राह पर खड़े, एक दुरुस्त पटरी के ऊपर खड़े हैं और पूरी कौम उनके शाना बशाना खड़ी है। ये वो एक रुकावट है जिसकी वजह से ये एक तासुर आ रहा था कि जी इमरान खान साहब ने डील कर ली, वो बयानिया दफन हो गया। इमरान खान साहब ने अगर डील करनी होती तो कभी रेंजर्स के खिलाफ केस दायर करने का ऐलान न करते, कभी इमरान खान साहब डील लाने वालों के सामने कुरान पाक ना रखते कि आप लोग हलफ दें और ये तस्लीम करें कि 9 मई मैंने कराया है। अब कुछ नहीं बन पड़ा तो जो केसेस हैं वो नित नए केसेस और भी बन रहे हैं। उनमें एक केस ये है कि इमरान खान साहब की जो इस वक्त ताकत है, जेल के अंदर जो उनकी ताकत है वो उनकी अहलिया है। और बुशरा बीबी को इस वक्त जो ताज़ा तरीन इत्तला है 9 मई के भी चंद केसेस के अंदर उनको नामजद कर दिया गया है। उससे पहले 4 नैब के केसेस बुशरा बीबी के ऊपर हैं जिनमें से एक जो है उसका ताल्लुक लाहौर नैब से है, बाकी 3 रावलपिंडी नैब की तरफ से दायर किए गए हैं। अभी जो इत्तला है वो ये कि 9 मई के हवाले से रावलपिंडी के 11 मुकदमात हैं जिनके अंदर नामजद कर दिया गया है उनकी अहलिया बुशरा बीबी को, जिसमें एक तो GHQ आर्मी म्यूज़ियम के ऊपर अटैक का मामला उनके ऊपर डाला गया और दूसरा ये कि सरकारी इमलाक के ऊपर जो हमला है उसके अंदर भी उन्हें नामजद किया गया है। अब यहाँ पर
انٹری ہوتی ہے بشرا بی بی کی، اور بشرا بی بی جو ہے انہوں نے جج صاحب کے سامنے یہ بات کی، اس کے سامنے جو جج صاحب تھے وہ پھر خاموش ہو گئے۔ بشرا بی بی نے یہ کہا ان سے کہ میرے اوپر جتنے کیسز بنائے گئے ہیں، میں حلف دیتی ہوں قرآن پاک کے اوپر کہ یہ سارے جھوٹے کیسز ہیں، مجھے جھوٹے طریقے سے پھنسایا جا رہا ہے، لیکن جج صاحب آپ بھی حلف دیں قرآن پاک کے اوپر کہ جو سزائیں مجھے دی جا رہی ہیں کیا وہ انصاف اور قانون کو مد نظر رکھ کر دی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد وہاں پر ایک مکمل خاموشی تھی، جج صاحب کے پاس کہنے کے لیے الفاظ نہیں تھے اور بیان کے لیے چہرے پر تاثرات نہیں تھے۔ اب جو معاملہ ہے وہ چاہے عمران خان کا ہو یا چاہے بشرا بی بی کا ہو، ان دونوں نے اپنا معاملہ ان کیسز، ان بوگس اور جھوٹے کیسز، ان ڈیل کی باتوں کے علاوہ، ان جھوٹے پروپیگنڈاز کے علاوہ اب اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اللہ ہر راستے پہ ان دونوں میاں بیوی کو سرخرو کرتا چلا جا رہا ہے، اور یہی چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے کہ کسی طرح سے پنجاب کے اندر گرلنگ کو زیادہ کیا جائے۔ ابھی میں پنجاب کی گرلنگ پہ آتی ہوں، لیکن اس سے پہلے آج ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے توشہ خانہ کا جو نیا کیس بنایا گیا تھا، اس کے جو درخواست ڈالی گئی تھی کہ اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اب یہ جو درخواست تھی یہ تھی کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی جو گرفتاری ہے وہ خلاف قانون قرار دی جائے، یہ درخواست پہ سماعت آج ہونا تھی۔ آج سے پہلے جو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم تھی یا نعیم حیدر پنجوتا تھے، ان کی ٹیم تھی، انہوں نے یہ عامر فاروق صاحب جو کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے ان سے کہا تھا کہ ہم آپ کے اوپر چونکہ اعتماد نہیں کرتے تو برائے مہربانی آپ ہمارے کیسز سے الگ ہو جائیں، خان صاحب اور پی ٹی آئی کیسز سے الگ ہو جائیں۔ تو اس کے اوپر عامر فاروق صاحب نے کہا تھا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں یہ کیسز سنوں گا جو میرے سامنے آئیں گے۔ پھر ان سے یہ کہا تھا کہ چلیے آپ سے ایک استدعا کرتے ہیں کہ سوموار کے لیے اس کیس کو آپ رکھ دیں، یعنی کہ کل جو پیر گزرا اس روز آپ اس کی سماعت رکھ دیں۔ مگر جو عامر فاروق صاحب نے پچھلی سماعت میں اس کی جو اگلی سماعت تھی وہ منگل کو مقرر کر دی۔ اب سب کو پتہ ہے کہ آج منگل کا روز ہے، اور منگل کو آج عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے اوپر اس نئے کیس کے حوالے سے درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر تھی، اور ساری ٹیم ان کی تیاری کر کے گئی تھی۔ لیکن آج جب سب لوگ کورٹ پہنچے اور دیکھا کہ جو کاز لسٹ لگی ہوئی ہے اس میں تو یہ کیس دائر ہی نہیں، اس میں درج ہی نہیں ہے کہ جی آج اس کیس کے اوپر سماعت ہوگی۔ پھر کچھ ہڑبڑاہٹ ہوئی، پھر سب نے کہا کہ جی آپ آن لائن چیک کرتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ چیک کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ممکنہ طور پہ پرنٹ کے اندر یہ مسئلہ آ گیا، لیکن جب آن لائن چیک کیا تو آن لائن بھی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا جو کیس ہے یہ کاز لسٹ کا حصہ ہی نہیں تھا، بالکل وہی کاز لسٹ جو ہے وہ چسپاں کی گئی تھی جو آن لائن نظر آ رہی تھی، جس سے یہ ثابت ہوا کہ عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طرح سے رگیدا جا رہا ہے۔ اب اس کی سماعت کب ہوگی یہ کسی کو بھی نہیں پتا، کیونکہ عامر فاروق صاحب نے آج کا دن مقرر کیا تھا، مگر آج وہ سننے پہ بھی مزید ہیں۔ وہ یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سنوں گا بھی میں خان صاحب کے کیسز کو، اور میری مرضی ہے میں سماعت کے لیے لگاؤں نہ لگاؤں۔ اب اس وقت جو ہے وہ ایک عجیب سی کشمکش پیدا ہوئی ہے کہ پہلے بھی اس طرح کے معاملات ہوئے، عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی گرفتاری ڈال دی گئی تھی، اب اس نئے کیس کا مسئلہ بھی سامنے ہمارے آنکھ کھڑا ہوا ہے، لیکن عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ یہ پھر ایک مرتبہ سے ثابت کر رہے ہیں کہ ان کا جھکاؤ کس طرف ہے، اور اسلام آباد کے 6 ججز نے جو ایک خط تحریر کیا تھا کہ کس طرح سے ہمارے اوپر دباؤ ہے، مگر عامر فاروق صاحب اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے رہے، تو وہ چیز جو ہے وہ آج کے اس کیس اور اس کے سماعت کے مقرر نہ ہونے پر وہ بھی ثابت ہو رہی ہے۔ اب آتے ہیں پنجاب کی لیڈرشپ کی طرف۔ جو پنجاب کے اندر اس وقت مریم نواز کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے پورا پلان کیا ہوا ہے کہ پنجاب کی جیلوں کے اندر جو پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت موجود ہے اس کو گرل کیا جائے، اور جتنا گرل ہو سکتا ہے اس کو گرل کیا جائے۔ ابھی جو اطلاع آئی، رات گئی اطلاع تھی کہ طبیعت بہت ناساز ہو گئی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی اسپتال کے اندر، کیونکہ وہ کینسر سروائیور بھی ہیں، 70+ ان کی ایج ہے، اور ایسی صورتحال میں وہ جیل کے اندر ہیں۔ لیکن کل کہا گیا کہ انہیں طبی امداد نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے پھر الصبح ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہوئی، انہیں اب شوکت خانم اسپتال میں ایڈمٹ کرایا گیا۔ شوکت خانم اسپتال یہ کینسر کا اسپتال ہے، عمران خان صاحب کا اسپتال ہے، چاہے موجودہ گورنمنٹ کتنا بھی کریڈٹ لیتی رہے کہ جی ہم کینسر کے اسپتال بنائیں گے، مگر آج بھی آپ عمران خان صاحب کے مقابلے میں کوئی ایک اسپتال، کوئی ایک ڈسپنسری کھڑی نہیں کر سکے۔ اور ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں ان کی طبیعت انتہائی ناساز ہے، ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق وہ شوکت خانم اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ عمر سرفراز چیمہ جو ہیں یہ بھی پیچھے کی اعلیٰ لیڈرشپ کے اندر شامل ہوتے ہیں، مگر یہ بھی جیل میں ہیں، اور ان کے تکلیف بہت ہے، ان کی ایک ٹانگ میں بہت تکلیف ہے، جسم کے آدھے حصے میں ان کے اچانک سے تکلیف ابھرتی ہے۔ ان کے باقاعدہ میڈیکل چیک اپس کا بھی کہا گیا، مگر وہ نہیں سپرنٹینڈنٹ کی طرف سے کرائے گئے، جس کے بعد اب یہ خدشہ ہو گیا کہ ان کی طبیعت بھی چونکہ خراب ہے تو جسمانی معذوری کا خطرہ ان کے لیے بھی ہے۔ پھر اس وقت عالیہ حمزہ کے حوالے سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ تشویشناک میں کہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عالیہ حمزہ پہلے ہی جسمانی لحاظ سے کمزور ہیں، مگر اب اطلاعات آ رہی ہیں
کہ وہ لاغر سی محسوس ہو رہی ہیں. ان کی جو جسمانی صحت ہے یا ان کی جو جسمانی شباہت ہے وہ بہت زیادہ کمزور اور لاغروں جیسی ہوتی چلی جا رہی ہے. کیونکہ صنم جاوید جب تک جیل میں تھی ہمیں یہ اطلاعات آتی رہتی تھی کہ ان دونوں خواتین کو اکثر اوقات کھانا نہیں دیا جاتا, پینے کے لیے پانی نہیں دیا جاتا. ابھی چند روز پہلے عالیہ حمزہ کی بیٹی کا ایک انٹرویو دیکھا جس میں اس نے بتایا کہ سارا دن کئی گھنٹے جو ہے والدہ کو پانی نہیں دیا جاتا اور برے حالات میں ان کو جیل کے اندر رکھا گیا ہے. تو میرا صرف ایک ہی سوال ہے کہ کیا اس خطرے کے پیش نظر کے ہمارے کارکن جو ہے ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے, آپ اپنے لوگوں کو جیل کے اندر ویسے ہی چھوڑ دیں گے؟ کیا اس خطرے کے پیش نظر کہ پنجاب میں کریک ڈاؤن ہو جاتا ہے, ہم پہ چھاپے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ اپنی پارٹی کو پنجاب میں بالکل ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ آپ اپنی پارٹی کو دفن کر دیں گے پنجاب میں؟ کیا اسی خطرے کے پیش نظر آپ لوگ پنجاب کے اندر جو جیلوں میں اعلیٰ لیڈرشپ آپ کی موجود ہے ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتے, ورکر نہیں نکالتے, کوئی ریلی, کوئی جلسہ جلوس, کوئی احتجاج نہیں کرتے؟ کیا یہ وہ وجوہات ہیں؟ تو اس کے اوپر پی ٹی آئی کو بڑا غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر پنجاب آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو یہ مت سمجھیے کہ کے پی آپ کے ہاتھ میں ہے تو پورا پاکستان آپ کے ہاتھ میں. ایسا نہیں ہے. پنجاب آپ کے ہاتھ میں ہے تو پورا پاکستان آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.